نجاشی نے جب یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ان لوگوں کی یہ چال نہیں چلی تو وہ نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ایک دوسری انہوں نے چال چلی۔ وہ نجاشی کے پاس آئے اور ان سے کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ اس بار پھر دیکھیے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں وہی بات جانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے، یعنی جتنا تم نے بتا دیا بس عیسیٰ علیہ السلام اتنا ہی تھے، اس تنکے سے بڑھ کر بھی وہ نہیں تھے۔ جاؤ تم لوگ میری کلمیر میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے گا تب بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ اس طرح یہ دونوں صاحبان منہ لٹکاتے ہوئے پھر سے مکہ واپس آ گئے اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ میں قیام کر رکھا ہے وہاں۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کریں تو کریں کیا۔ یہ فطری سی بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ مزید بھڑک اٹھا، چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کھچے مسلمانوں پر ظلم و زور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں شروع کر دیں۔ عتیبہ بن ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ عتیبہ بن ابو لہب کون تھا؟ یہ ابو لہب کا بیٹا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ میں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ میں ہوا تھا۔ انہی میں سے ان کا ایک لڑکا یہ جو عتبہ بن ابو لہب ہے وہ آ کر کہنے لگا کہ وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی پر پلٹ کر آیا، یعنی کہ وہ تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تک نہیں جا سکا بلکہ خود اسی کے چہرے پہ آ گیا پلٹ کر۔ آپ نے فرمایا، اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ جو عتیبہ تھا جب یہ وہاں سے واپس آیا تو ایک بار یہ کیا تھا کہ یہ ملک شام گیا، کیونکہ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جایا ہی کرتے تھے۔ تو ایک بار جب یہ ملک شام گیا تب جب ان کے قافلے نے زرقہ نام کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا۔ اب یہ جو عتیبہ تھا وہ ڈر گیا، وہ کہنے لگا، واللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی تھی۔ میں شام میں ہوں اور وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات کہ رسول اللہ کی بد دعا ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور واقعہ پیش آیا
کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑیں گی۔ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمد ہمارے دین کو عیب لگاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی بدگمانی کرتے ہیں، ہماری عقلوں کو معروف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری پتھر جو بہت مشکل سے اٹھنے والا ہوتا ہے لے کر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو ان کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یارو مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کر گزرو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر راستے میں بیٹھ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ قریش بھی اسی انتظار میں بیٹھ گئیں کہ دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھایا اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا ہے، حواس باختہ ہیں اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا، ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا، میں نے رات کو جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھے، وہ چاہتا تو مجھے بس کھا ہی جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک جبریل لو دنا لآخذہ، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو پھر اس کو دھر پکڑتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر بھی دکھائی دے گیا۔ جب وہ دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر سے طعنہ زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دکھائی دے گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ گزرے تو اس کے بعد بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا اتنا گہرا شدید اثر ان پر ہو گیا کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو ان کے سر پر پرندہ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا، یعنی کہ آپ کی خوشامدیں کرنے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر سے اکٹھے ہوئے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ سب لوگ آپ کی طرف لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، انا ذاکا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا تو کوئی زد کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور تو کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ دوڑے چلے آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تو کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ تم پر افسوس، تم ایک ایسے آدمی کو مارتے ہو، تم اس لیے صرف اس کو قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ خون بہہ رہا تھا کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ ناک کہاں ہے منہ کہاں ہے۔ ان کی 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو وہ ہاتھ میں آ جاتی تھیں۔ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ یہ بنو تیم آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، کہ انہیں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ یہ زندہ بھی ہیں، لیکن سر شام وہ بول پڑے۔ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔
اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں۔ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب دیکھا اور آپ کی خیر و خیریت ان کو معلوم ہوئی تب جا کے آپ نے کھانا پینا شروع کیا۔ یوں جب ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ وہ بھی ہجرت کر جائیں۔ اسی سلسلے میں وہ برق غماد پہنچے تو قورا اور احابیز کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تو وہ کہنے لگا، آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابوبکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ عرصے اس بات پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلم کھلا نماز اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی کی یاد دلائی، مطلب انہوں نے بتایا کہ آپ میری پناہ میں تھے اور میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کھلم کھلا نماز نہیں پڑھو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، لیکن آپ کھلم کھلا اب نماز بھی پڑھنے لگے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگے ہیں۔ اس بات پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ سے راضی ہوں۔